أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءا واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ سامعین محترم، رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ آج 12 جون
2026 کے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میری اور آپ کی حاضری اور تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، بات یہاں تک پہنچے تھے کہ جب نمرود کی کونسل نے فیصلہ سنا دیا کہ اسے جلا دو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، کیونکہ پچھلے جمعے بات یہاں تک پہنچی تھی نا کہ وہ لوگ انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ کہنے لگے، نمرود کی کونسل نے کہا کہ اسے جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ جب نمرود کی کونسل نے یہ فیصلہ سنایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے جھوٹے معبودوں کی، جھوٹے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے الاؤ کا انتظام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی جگہ منتخب کی گئی جو 80 ہاتھ لمبائی، 40 ہاتھ چوڑائی، ایک کھائی کھودی گئی۔ اندازہ کرو ابراہیم علیہ السلام کے 80 ہاتھ لمبی، 40 ہاتھ چوڑائی ایک کھائی کھودی گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ اس قدر وہ لوگ دشمن ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی۔ 40 دن تک مسلسل لکڑیاں جمع کی گئی، حتیٰ کہ لوگ اپنی نظریں مانتے، منتیں مانتے کہ اگر انہیں یہ فائدہ ہوا تو اتنی لکڑیاں لا کر اس ڈھیر کے اوپر رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہی بات نہیں، دوسری طرف آگ کا انتظام کیا جا رہا تھا
کہ دور سے منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے دور سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے یہ منجنیق کس نے تیار کی تھی؟ ہیزن نامی ایک شخص ہے، اس نے یہ منجنیق تیار کی تھی. اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 اور صفحہ 137. دوسرا حوالہ روح المانی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 68. اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بارش کا فرشتہ کان لگائے ہوئے ہے. اللہ اکبر. بارش کا فرشتہ ادھر سے نمرودی کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کیا کر رہے تھے؟ اور ادھر اللہ میرے ابراہیم کی سلامتی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ غور سے سننا. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہاں تک معاملہ آ پہنچا، جب یہاں تک نوبت آ پہنچی تو بارش کا فرشتہ کان لگائے کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ کے اوپر پانی برساؤں جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی. اور ایسی منجنیق جس کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر اس آگ میں ڈالنے کے لیے اور ایسی کھائی کو دی گئی کہ اللہ اکبر کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی کہ 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑائی جو کھائی کو دی گئی تھی نا، اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے. اور ادھر رحمت کا فرشتہ کان لگائے کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو. یہ حدیث ہے، آگے حوالہ بھی دیتا ہوں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں آگ کے اوپر بارش کا پانی برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دو. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان ظالموں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے کے بعد، جب منجنیق کے اندر بٹھا لیا تھا نا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد آپ کی مشکیں ڈس دی گئی، باندھ دی گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسی دوران بندے پر ایسا معاملہ امتحان کا ہو، آزمائش کا ہو، بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بھائیوں. جب منجنیق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے کے بعد مشکیں ڈس دی گئی، اس دوران سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 184 کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل امتحان کے اندر بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارا نہیں. اتنی سخت آزمائش کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟
لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو نقص سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اللہ اکبر سبحانک، پہلی بات لا الہ الا انت، اللہ اب کٹھن وقت کے اندر، مشکل وقت کے اندر، آزمائش کے عالم کے اندر، آزمائش کی گھڑیوں کے اندر، امتحان کے اس وقت کے اندر اللہ ابراہیم تجھے پکارتا ہے، ابراہیم تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، لا الہ الا انت، اللہ آج ابراہیم کی تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو عیبوں سے پاک، سبحانک، تو نقص سے پاک، رب العالمین، جو پالنے والا ہے عالمین کا، جو رب ہے جہانوں کا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لَكَ الْحَمْدُ، اللہ آج اس مشکل وقت کے اندر ابراہیم یہ کہتا ہے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ، اور کہا اللہ آج ابراہیم اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ بادشاہی بھی تیرے لیے، اللہ اکبر، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ بات تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 478۔ اور میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر جب منجنیق میں رکھ دیا گیا اور پھر اس کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے اللہ تو ہی کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کی تائید کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات اس وقت ادا فرمائے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے، ادھر ابراہیم نے بھی یہ کلمات ادا فرمائے، ادھر کائنات کے امام نے بھی ان الفاظ کو ادا فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر میرے اوپر اور آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو ہمارے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، حسبنا اللہ، پڑھ لو، اے گوڑے چھڑو نا ماشاءاللہ، حسبنا اللہ، جمعے کو کلاس روم بناؤ، حسبنا اللہ، یار آواز پڑھ لو، کیوں گا جی؟ ہاں ماشاءاللہ، تے ساڑھے پائی ایسے بھی نے جنہیں نماؤں دے اللہ پاک اسی طرح قرآن و حدیث کی اٹیچ رکھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کلمات کہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ کلمات کہے، اور اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو اطلاع فرما دے
پڑھ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 173 اور 174۔ رب العالمین نے پیغام بھیجا، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ واللہ تیرے قرآن کے قربان جان اتھے بس نہیں، اگے فرمایا وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جگہ دے دیر رب دے حبیب جناب محمد جن بیٹھے جے انہی آواز نہیں، گج وج کے درود پڑھو جناب محمد علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اطلاع دے دی، اللہ نے بذریعہ وحی ایس قرآن دے ذریعے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم۔ بلا شبہ کفار نے تمہارے واسطے کثیر لشکر جمع کر لیے، اللہ تیرے قرآن کے قربان جاوا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کتا اطلاع دیتے کہ بلا شبہ کفار نے تمہارے واسطے لشکر کثیر جمع کر لیا، قد جمعوا لكم جمع کر لیا، فاخشوهم کہ تسی انہاں تو ڈرو، تسی انہاں تو ڈرو، فزادهم ایمانا۔ جدو انہی کو کل ہوئی کہ انہوں نے کفار نے بہت کثیر تعداد کے اندر لشکر جمع کر لیا تھے، دوسرے انہاں تو ڈرو۔ ایسا بات نے انہاں دا ایمان اور زیادہ ودا دیتا، اور اہل الحدیث دا عقیدہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہونا ہے۔ فزادهم ایمانا، فرمایا انہاں دا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ اکبر وقالو، نالے کہنے لگے حسبنا اللہ، سارے واسطے اللہ کا بھی ہے، ونعم الوکیل۔ جو بہت زیادہ گار ساجنا فانقلبو، اگر لگا قرآن اعلان کرتا ہے فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ اللہ کے فضل و کرم اور امتنان واپس ہوئے۔ لم یمسسهم سوء، انہوں نے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ لم یمسسهم سوء، انہوں نے کوئی تکلیف نہ پہنچیا۔ کہ پھر کی ہویا میرے محترم بھائیو، ادھرو اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ اللہ اکبر آوازوں میں قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ قلنا اسی کیا اللہ پاک فرمان دے یا نار کونی
سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈے بھی ہو جا، سلام دے والے بھی ہو جا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب ٹھنڈی ہو گئی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اور پاؤں جنہیں رسیاں نال باندھے گئے سن، اس آگ نے صرف ان رسیاں جلایا ہے، میرے ابراہیم نو کان کے برابر وے تکلیف نہیں ہوئی، جنہاں دے نال آپ نو باندھا گیا سے۔ سن لو نوجوانوں بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں جدو انہاں نمرودیاں نے مینوں اگ دے اندر سٹیا، ادھروں اللہ نے جبریل بھیج دیتے سن۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ دا فضل دیکھو، انہاں نمرودیاں نے جناب ابراہیم اگ دے اندر سٹیا، ادھروں رب نے جبریل نو بھیج دیتا، اکیلا جبریل نہیں اور فرمایا سایہ دا فرشتہ بھی رب العزت نے بھیج دیتا تاکہ انہاں نمرودیاں نے اس مجنیق دے ذریعے جدے اندر بٹھا کے سٹیا سینا، ادھو اللہ نے جبریل بھیجیا، سایہ دا فرشتہ بھیجیا، کیونکہ میرے ابراہیم دا دل لگیا رہ جائے۔ واللہ تیری قدرت نے قربان جاواں، واللہ سونے اللہ تیری رحمت نے قربان جاواں، جنہیں اللہ والے ہوندے نے، جنہاں دا ایمان اللہ تے ہوندے، جنہاں دا تقوی اللہ تے ہوندے، جنہاں دا بھروسہ اللہ تے ہوندے، او لاکھ دشمن لاکھ کچھ تدبیراں سوچ لان، میرا رب انہاں نوں دکھ نہیں دیندا جے، میرا رب انہاں نوں تکلیفاں نہیں دے گا۔ اس تو بعد کی ہویا اللہ اکبر، ساری مخلوقات سمجھن لگے کہ ابراہیم علیہ السلام چل گئے، آگ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تار دیتے، کچھ سے پرندے اپنے منہ کے اندر پانی لے کے آگ دے ڈال دیتا، مگر ایک سی چھپکلی کی بلند آواز نال کی یار پہلا گیر لا لو، بولن لگے تکلیف ہوگی۔ یا ایک حدیث دے دیو کہ مفتی صاحب جمعے کے اندر آپ ہمیں بلوا نہیں سکتے، میں آپ کو نہیں بلواؤں گا، دوڑ دیو قسم کھانا نہیں کھا کے آئے جے، اللہ اکبر، دوڑ دیو قسم ہے دین کو سمجھو، اے قصہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، رب دا قرآن سنا رہا، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنا رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں ساری مخلوقات نے یہ سمجھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جل گئے، کچھ پرندے اپنے منہ کے اندر پانی لے کے اللہ اکبر اس آگ دے اوتے ڈال دے جان، مگر جڑے چھپکلی سے اے پھوکا مار دی سے بعد چھپکلی نو گٹ کہندے نے اور اگ نو پھڑکاندے نے، اس واسطے کائنات دے ایمان جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد نہیں، اس انداز درود پڑھو سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ ٹھنڈ پہ جائے، جناب محمد
علیہ وآلہ وسلم نے اس چھپک لینا اس گر کٹنا قتل کرن دا حکم دیتا جے مارنے دا حکم دیتا جے دیکھ لو سارے پرندے اپنے منہ کے اندر پانی لے کے اس آگ دے اتے ڈال دے سن اے جڑے چھپکلے سے اے پھوکا مار دے دے تاکہ آگ اور زیادہ بڑھ گئے توجہ سیدہ اللہ اکبر میں شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں مارن دا حکم دیتا جے قتل کرن دا حکم دیتا جے کیونکہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو السلام دے نو پھرکے مار دے سن تاکہ او زیادہ تیز بڑھ گئے ام المومنین مالدہ فرمان میں سن لو اجری حدیث بیان کے لیے تو انہوں سمجھ آئی دوبارہ الفاظ دورا دینا وان کائنات امام نے چھپکلے لو قتل کرن دا حکم دیتا کیونکہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے آگلو پھوکا مار دیتے میں الفاظ چینج کر کے مفہوم بیان کر دیتا جے ام المومنین سیدہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات امام نے بیان فرمایا چھپکلے لو قتل کر دیو او ابراہیم علیہ السلام دے آگ دے اندر آگ لو تیز کروا دے پھوکا مار دے سی چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چھپکلیاں مار دیا کر دی سی اور تیسری حدیث حضرت غافر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دے خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں کی دیکھ دیا نے ایک نیزہ پڑے پوچھ دیا نے نیزہ کے دوار سے اما جی نے بیان فرمایا اس نیزے دے نال اتا چھپکلیانو مارا کر دیا پھر انہوں نے کائنات امام جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا اللہ اکبر اللہ جدور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو آگ کے اندر ڈالا گیا تمام جانور سارے دے سارے جانور آگ بجھانے دے کوشش کر دے سن سوائے چھپکلی دے جڑے پھوکا مار دے سے آگ اور زیادہ سلگے آگ دے پھامبر اور زیادہ نکلن اللہ میرے کاما اور تو بعد کی ہویا اچھا ان حدیثاں وچوں مسئلہ کی نکلیا چھپکلی تانوں جتھے نظر آئے انہوں مار دیو چھپکلی ابراہیم علیہ السلام نال وفا تے تواڈے اور ساڈے نال بھی وفا بلکہ بخاری مسلم دے اندر حدیثاں نے چھپکلی نو مارو گے تے کتنے نفلاں دا ثواب لبے گا اللہ تو اس واسطے میں عرض کر رہا کہ چھپکلے جدو نظر آ جائے ان فوراً مار دیتا کرو تو خیر نہ مرود لو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ دے وچوں نکل آئے اللہ کا قرآن اعلان فرماندا ہے وَأَرَادُوا وَأَرَادُوا فَجَعَلْنَاهُمُ اللہ اکبر وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے بری تدبیر سوچے اے برا کم گیتا اللہ نے قرآن نازل فرما کے بیان فرما دیتا وَأَرَادُوا بِهِ
گئے جان انہاں دے ارادے ٹھیک نہیں جان انہاں دے تدبیر برے سے فجعل من اکثرین اللہ ذل جلال والاکرام اعلان فرماتے ہیں برا ارادہ بھی انہاں دا برے خیالات بھی انہاں دے برے نظریات بھی انہاں دے انہاں دے خیالات دے اندر ڈال کے انہاں نقصان دے اندر پا دیتا جڑے جناب ابراہیم واسطے نقصان دے بارے اندر سوچ دے سن اور یہ نقصان انہاں نمرودیاں نو اللہ نے خود پا دیتا مطلب کی نکلیا جڑا کسے واسطے برا سوچے اس دے اگے جڑا کسے واسطے ڈویا کھٹے اس دے اگے آئی جانتا ہے اللہ اکبر اللہ اس بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ تو صحیح سالم سلامت نکل آئے کہ آپ کے والد آزر کو رہا نہ گیا کیونکہ مشرک دے رہا نہ گیا اور بابا سر میرے کیا میرا بہت آگے بچوں نکل آیا ہے اللہ نے سلام دینار نے کہا لیتا ہے آدر کو رگانا گیا اے جناب آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پیشانے دے پوستا دینے اور کہنے لگے آدر نے بھی کیا نعم الرب رب گایا ابراہیم تو اچھا دے دینا رب اچھا تو سچا تیرا رب بھی سچا جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ نے میرے ایس آزمائش جو کر دیتا ہے اللہ نے میرے ایس امتحان دے جو کر دیتا ہے یہ آزر آگے نشانے کا پوستا دے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا انجیے کہ میرے پاپا دے عقل اندر بات آ گئی ہے لگتا انجیے کہ میرے باپ دی سمجھ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اے موقع جدو میں کہا کہ خلیمت تم نے فرمایا ادھر لگتا ہے کہ باپ لو میرا رب ہدایت دے لگے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر موقع سمجھ کے دعوت دینا شروع کر دیتی کی اور ذرا ڈھیلے بول کے دسیا دیکھی ہاں اللہ اکبر ادھر کہندے جے قاری صاحب خطیبانہ انداز تے ادھر قاری صاحب بلاوندے نے تے ٹلی مری سبحان اللہ کہندے نے اللہ اکبر او بھائیو ایکٹیو ہو کے بیٹھو اور بات نو سمجھو شکر کرو میں تھوڑا امتحان نہیں لیندا کہ دسو اج دے خطبے دے اندر کی بیان کیتا ہے اللہ اکبر کیونکہ اسی کسے کہانی والے مولوی نہیں اس بات پھر کی ہویا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لگتا انجی ہے کہ بات بڑھن لگی ہے بات بڑھن لگی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایسا قال لأبيه کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گیا یا ابا ابو جان لما تعبدو تسی کیوں پوجتے ہو انہاں بتانو ما لا یسمعو جنہاں سن سکتے ہیں ولا یبصرو نہ دیکھ سکتے ہیں ولا یغنی عنک شیئا
نہ یہ تواڈے کسے کم آ سکدے نے نہ یہ پتر تواڈو نقصان دے سکدے نے نہ یہ پتر تواڈو فائدہ دے سکدے نے یا ابد علم قد جعل من العلم اے ابو جان اللہ نے جو علم مینو عطا فرمایا معلم یاد گا اللہ نے وہ علم تانوں میں دیتا ابو جان فتبیری تسی میری اتباع کر لو فتبیری تسی میری بات نو مان لو احد کا صراطا سویا تاکہ میری گل منو گے اتوار دے کہ میں توانو سدھی راہ دے چلاواں گا تیجی مرتبہ ابراہیم نے پھر کیا یا ابراہیم نے یا عبد لا تعبد الشیطان اے بجان شیطان دے کرنو نہ منو ان الشیطان کان للرحمن عصیا کیونکہ شیطان میرے رب دا نافرمان ہے یا عبد اے میرے بجان انی اخاف مینو خوف اتباد دا ای مسک عذاب من الرحمن تسی دیر جو کرو اگر میں جھوٹا ہوں گا یا میری دعوت جھوٹی ہوگی میرے رب نے آگ دے اندر میرا ساتھ دینا دے لیکن تسی دیکھیا میری دعوت سچی ہے لہذا جب تسی دیکھیا میرے رب نے میرے اس امتحان میں جو بات کر لیا تو آگے میرے پیشانی نو بوسا دیتا ابو جی میں تو آنا کہنا وا کیونکہ تسی میرے باپ جے میں تو آنا پتر ہوں میرا دے میرے دل دے اندر ابو جی تو آنا بڑی پیار ہے ابو جان میں جانا خوب میں ایک بات دا کہ شیطان دے بات ماننے دے وجہ اللہ کے عذاب دے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ ایام الساگا عذاب من الرحمن کہ رحمان دے ذرفو تو آدھے کنو کوئی عذاب نہ پہنچے اللہ اکبر فتح کونا للشیطان ولیعا ابو جان جدو اللہ عذاب آ جائے کہ تو شیطان میں ساتھی ہو جاؤ آج تو نکلے جدو ابراہیم علیہ السلام تے جڑا ابراہیم دا بیٹا پٹے جاسی لوت اور انہاں دے قوم دے جڑے تجھے لوگ سن جنہاں نے اپنے دل دے اندر ایمان نو چھپایا گویا سی پیارے بھائی نا جمعے دے اندر گلا نہیں کرنی جمعہ ضائع ہو جاندا جے اللہ اکبر ذرا توجہ کرو اتنے کہڑا آپ 5 گھنٹے جمعہ پڑھانا ہے اللہ اکبر یہ تو رٹی رٹائی تقریر تو نہیں جن مولوی نے اکھا نوٹ کے تو انہیں سنا دینی ہے نہ میرے بھائی اللہ واسطے اپنے جمعے ضائع نہ کرو جب ابراہیم علیہ السلام آگ تو نکلے اور بھتیجا لوط علیہ السلام نے بھی ایمان اور انہوں نے نال دے جڑے تجھے لوگ سانا جنہوں نے اپنے دل دے اندر ایمان نو چھپایا ہویا سے ایمان دا اعلان کر دیتا جنہوں نے بہت سارے جڑے تجھے لوگ سن اور ایمان لے آئے اگر تھوڑے سامنے تسی میرا کسی نال مناظرہ کرواؤ تے اللہ مینوں نصیب فرمائے فتح کی فرمائے تے پھر اللہ انہاں لوگاں دی ہدایت پلٹ دیندے نے یہی معاملہ ہویا
دیکھے نا ابراہیم اگر اپنی دعوت کے اندر جھوٹا ہوگا تے اللہ نے اب تو کبھی صحیح سالم سلامت نکالنا نہیں سی. جدوں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کیوں پاس ہو گئے, لوگ نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیتا اور جو لوگ سن انہوں نے اپنے ایمان کے ناموں چھپایا ہوا سے انہوں نے بھی اعلان کر دیتا. اے مناظرہ دیکھن والے, اے سین دیکھن والے, اے امتحان دیکھن والے, اور ایمان لے آئے اور آج خبر پورے شہر کے اندر پھیل گئی. لوگ چوک در چوک آنے لگے. اس تو بعد دیکھایا محترم بھائیو توجہ کرے آجے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سامنا ایک ایسے جاتے اور سرکش بادشاہ نال پڑیا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلا مناظرہ جیت لیا اور دوسرا مناظرے واسطے ایک ایسے جاتے بندے دے نال پالا پہ گیا. اللہ اکبر سرکش بادشاہ جناب ابراہیم علیہ السلام نا پالا پڑ گیا. اے او بندہ سی جس نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا سی انا ربکم الاعلی, اپنے خدائی کا دعویٰ کر دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا لکنا کا تو ہے, ڈرنا کا تو ہے, بچنا کا تو ہے. سامنے اے میدان اے دودھ دا دودھ دے پانی پانی کر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حق دین قول اور باطل کندے قول. اور اے جڑا اس طرح کر کے بیٹھے نا انہوں کے اندر اشتمل السماع. سنن ابی داؤد دے اندر میرے محمد نے فرمایا جڑا انج بیندا ہوندا جمعہ ضائع, اور نبی پاک نے منع فرمایا جمعہ پڑھنے دے آداب سیکھو. یا جمعے تو بعد میں نے کہو کہ مفتی صاحب محمد رسول اللہ جمعہ کیسے پڑھاتے تھے اور صحابہ کیسے پڑھتے تھے. توجہ ہے, اپنے آپ دعویٰ کرنے والا انا ربکم الاعلی. اس بندے کے نال پالا پڑ گیا. جدو پالا پیا مناظرہ جدو ہونے لگا اعتراض کیا دلائل کی دیتے اللہ اکبر اللہ. اللہ نے اپنے قرآن اندر اس مناظرے نو بیان فرما دیتا. دوجا پارا اور آیت نمبر 258 رب الجلال نے اعلان فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. ترجمہ کیے اللہ اکبر علم تر الی الذی. ترجمہ کیے کیا تسے اس بندے نو دیکھیا نہیں جے علم تر الی الذی. کیا تسے اس بندے نو دیکھیا نہیں جے اللہ اکبر اللہ جے کس بندے کے بارے اندر اعلان فرما رہے جے علم تر الی الذی حاج
ابراہیم جنا ابراہیم نال جھگڑا کر رہے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھی رب ہی اپنے رب دے بارے اندر جھگڑا کر رہے معاملہ کیے نوعیت کیے قضیت کیے کہ جھگڑا جناب ابراہیم نال کیوں کر رہے علم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ بندے نہیں دیکھا جنہیں ابراہیم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہے اپنے رب دے بارے دے اندر غرور اس قدر آیا تکبر اس قدر آیا توجہ میرے ان آتا اللہ الملک اس بندے نو اللہ نے سلطنت عطا کر رکھے تھے ان آتا اللہ الملک اللہ نے بادشاہی عطا کر دیتے تھے اور میرے محترم بھائیوں اتنا تو سبق دینا چاہنا جب بندے دے بعد 4 پیسے آ جان بندہ غرور دے اندر تکبر دے اندر نہ ہو جانے کہ بندے نو بندہ سمجھنا پسند نہیں کرتا اللہ میرے دولا میں پیغام دینا چاہنا میں دعوت دینا چاہنا کیونکہ ایس بندے نے غرور دے اندر اس واسطے آیا تھی ان آتا اللہ الملک کہ میرے رب نے بادشاہی عطا فرمائی تھی میرے رب نے سلطنت عطا فرمائی تھی توجہ مولوی صاحب جوش دے اندر آ گیا جے کعبہ دے رب دی قسم جوش دے اندر نہیں آیا ایک پیغام دینا چاہنا 4 پیسے آ جان تو بندہ کی سمجھدا ہے بولے آجے آواز نہیں آ رہی تکبر دے اندر آ جائے تے بندے نے بندہ سمجھنا کہ اللہ دے قرآن نے چیلنج کی کیتا ہے اگر اتنی آکڑ خان ہے نا تو پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اللہ نے فرمایا ہے اور کڑک کر کے زمین پہ نہ چل یہ چند روزہ زندگی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ اگر تو انہا ہی غرور دے اندر آ گیا نا او مال پیسہ تے کافرہ کول بھی بتھیرا گھندا ہے ہوندا کہ نہیں تے اللہ پاک دا پھر پہلا چیلنج اس غرور واسطے انک لن تخرق الارض زمین پھاڑ کے دکھا دے او غرور اور متکبر اللہ دے چیلنج میں کوئی قبول کرنے والا ہے انک لن تخرق الارض اللہ فرماتا ہے دوسرا چیلنج وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا پہاڑوں کی بلندیاں تک لوس کر کے دکھا دی اور ایسے بھی اللہ والے لوگ نے جنہوں کے اندر ایمان تقوی للہیت ہونے کے باوجود اللہ نے مال بھی دیتا ہے دولت بھی دیتی ہے اور تکبر ہے غرور ہے عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں تو خیر امام کائنات جناب محمد کتنے بندے بیٹھے جے نبی جی نبی نال تو انہاں کو پیار کو نہیں کہ گج واج کے نبی دے نام تے درود پڑھ سکو جناب محمد دوڑ دیو یار قسم جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد الا للہ رفعہ اللہ اللہ دے نبی
بیان فرماندے نے جڑا چک جاؤں گا بلند کر دینا وا جڑا آج بھی اختیار کر لیں گے میں انہوں ہر درجے عطا فرما دینا وا تو گھر میں بات رکھ کر رہا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نال مناظرہ ہویا اللہ فرماندے نے علم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ فرماندے نے بھلا اور بندے نہیں ویکھیا جے جو جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال او دے رب دے بارے اندر لڑ رہا ہے او دے رب دے بارے اندر جھگڑا کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میرے رب نے نو سلطنت عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا اذ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت کہ میرا رب آسمان والا بھی ہے جو زندہ بھی کر دیتے مارتا بھی ہے اگر تو اپنے آپ نے دعوے اندر سچے کیونکہ تو خدائی دعویٰ کرنے والے تو پھر میرے سوال کا جواب دے کہ میرا رب ہوئے جرا مارتا بھی ہے زندگیاں میں آتا فرماندہ جے اللہ دے پیغمبر بولوے میرے رب نے اعلان فرمایا کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قرآن حدیث تے ہے کہندہ ہے پیغمبر نے فرمایا میری زندگی اللہ واسطے میرا مرنا بھی اللہ واسطے کیونکہ میرا رب ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اے سوال کیا اے جرام اللہ اکبر منار مدے مقابل جرام نمرود حسینہ ایک لگا کالا علا احیے و امید ابراہیم اکیلا سوال کرنے پہ میرے والدے کوئی مشکل سوال نہیں کم تے میں نے کر سکنا وا نمرود نے کیا اللہ اکبر اللہ ابراہیم کو کہنے کہ میرا رب ہو جے جڑا زندگی دینا جے میرا رب ہو جے جڑا موت دینا جے اللہ اکبر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کو کیا ہو کس طرح ذرا دعوت دے دلیل دے اگر نمرود سینا انہیں دو قیدی منگوائے کی منگوائے ماشاءاللہ دو قیدی منگوائے ایک دعو جنماں کی سزا ہو چکے سے تو چاہو جنو چند دنوں تو بعد رہائی ملن والے سے نمرود نے دو قیدی منگوائے اللہ اکبر اللہ جناب و حکم دینا کہ جناب من رہا والے نو قتل کر دو چند لمحہ تو بعد اس بے گناہ خون میں اندر لط پت کر دیتا گیا اور جگہ دنیا کے دیسے جنہوں سزائے موت ہو چکی تھے انہوں رہا کر دیتا گیا کہنے لگا اور جب جھوٹا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا سوال کیتا تو کیا سوال تو سنو میں اپنے بات میں ختم کرا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور نمرودیو آ مقابلے اندر کی للکاریا کی للکاریا مولوی صاحب جملے کو جو استعمال کرنے آئے تھے میں کہا پھر قرآن میں جی جملے کاٹ دیں
کدہ للکار رہا اور قرآن پڑھ لگا میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 قال ابراہیم توجہ رکھیے جی قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اے ہن دوجا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ نمرودیا اس قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہ میرا اللہ تعالیٰ وہ ہے جیڑا سورج نو طلوع کردا ہے مشرق کی طرف اور مغرب اندر لے کے جاندا ہے. اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے نا تو پھر مغرب کی طرف طلوع کر کے دکھا دے. مغرب کی طرف طلوع کر کے دکھا دے. تو ایتھے وہ نمرود نکلیا جھوٹا. کی نکلیا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ابراہیم نے ایسا کفر دا تانا ٹھوکیا. فَبُهِتَ الَّذِي پڑھ لو فَبُهِتَ الَّذِي جیسا میرے استاد جی نہیں فرماندے سید سجاد شاہ صاحب نقوی اگر تمہیں تقریر نہ سمجھ آئے تو صبح علاقے والے لوگ پوچھن ہاں کیا آگے سن بات انہوں نے یہ آکے اور تو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں سوے سمجھ نولی ما تولا. ہاں تو میں بھی انہوں نے شگردہ میں بھی کہنا یہ پورا خطبہ نہیں نہ سمجھ آیا پھر ایری یاد کر کے لے جا فَبَهِتَ الَّذِي کفر کہ ایسا کفر کا پھانا ٹھوکیا. فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ کہ کافر ششتر رہ گیا حیران رہ گیا پریشان رہ گیا. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ میرا رب ظالمان و ہدایت نہیں دے گا. میرا رب ظالمان و ہدایت بولے آج میرا رب ظالمان و ہدایت. ایک مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں کہا جی اگر ایک سوال پوچھتا ہوں جواب دو گے میں کہا بالکل دوں گا. اگر گھر سے کوئی کسی کی بیٹی کو بھگا کے بندہ لے جائے اور وہ عدالتی نکاح کرواتے ہیں کیا نکاح ہو جائے گا؟ میں کہا نہیں. کیا دلیل؟ لا نکاح الا بولی. ولی تو بغیر نکاح نہیں جی عدالتی نکاح. شریعت اس عدالتی نکاح کو تسلیم کرتی نہیں. تو پھر جب تک مرو گے نہیں اس ساری زندگی زنا کے اندر لکھی جائے گی. اور جو حق بات کا انکار نہ کرے وہ ظالم ہے. کیا ہے؟ اور ایسے ظالم بھی موجود ہیں جو کسی کی ایک بلش پہ قبضہ کر لیتے تھے تاکہ یہ بھی میری وراثت بن جائے. کائنات کے امام نے کہا تھا اگر کسی کی ایک بلشت پر قبضہ کرو گے نا یہ کل قیامت والے دن 7 توپ بنا کر تیرے گلے میں ڈال دیے جائیں. اور جو حق بات کو قبول نہ کرے سنو کائنات کے رب کائنات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو رب کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق
فیصلے نہیں کرتا وہ کون ہے؟ کافر. اور نہیں شیمان کے ساتھ ایک قرآن حدیث کی منی ہے کہ دنیا داری نہیں بچتی. اسی تے دنیا داری کے تے چلنا ہوتا ہے. میں نے کہا دنیا داری کو دیکھتے ہوئے قرآن کو پسے کش کرتے ہو, حدیث رسول کو پسے کش کرتے ہو. یہ بتاؤ جب مر کر تمہیں لات میں اتارا جائے گا قبر میں, ادھر یہ دنیا داری ہماری نہیں جی, ہماری اکثریت ہے. میں نے کہا قرآن اکثریت والوں کو بے عقل کہتا ہے, کیا تم بے عقل ہو؟ اور میرے بھائیوں قبر کے اندر دنیا داری کا جو جس انسان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں جی دنیا داری نہ رکھیے تو نہ کبڈی جان دیئے, میں کہ دین نہ رکھیا تے قبر والی زندگی برباد, آخرت والی برباد, اور ہمیشہ جہنم کا کارن بن جائے گا. میرا خیال کہ اگر ناراض نہ ہو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہو مولوی صاحب, میں نے کہا اگر قرآن کو پسے پش کر کے حدیث رسول کو پسے پش کر کے دنیا داری کی بات کرتے ہو, تیرا ناک یہ ناک نہ کاٹی جائے, اس ناک کو لے کر ویسے گٹر کے اندر ڈبو کے مر جاؤ جو قرآن کو پسے پش کرتا ہے. اور میرے بھائیوں دنیا داری کام نہیں آئے گی. کون کام آئے گا؟ رب کا قرآن کام آئے گا. بلند آواز سے بولو کون کام آئے گا؟ آواز نہیں گج کے بولو کون کام آئے گا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کام آئے گا. اگر قرآن حدیث کو چھوڑ دیا تو پھر کافر ہو کر مرو گے. ابراہیم علیہ السلام کے دو مناظرے آج آپ کی خدمت کے اندر رکھ چکا ہو. اگر حق تھا کہ لوط نے ایمان چھپایا ہوا تھا, چھپائے ہوئے ایمان کا اعلان کر دیا, اور جو ابراہیم کے ساتھ جنہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا انہوں نے بھی ایمان کا اعلان کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.